اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ بہت ہی اہم آیت ہے میری پیاری بہنوں۔ اس میں کل کی تیاری بتائی گئی ہے کہ ہم یہاں زندگی کیوں گزار رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں تو انشاءاللہ یہ آیت ہمارے لیے مشعل راہ ہوگی۔ اس آیت میں تو مختصر لیکن ہدایت، رہنمائی اور غفلت کی نیند سے انسان کو بیدار کرنے کا گویا اللہ تعالیٰ نے حق ادا کیا ہے۔ اس آیت میں 3 اہم حقیقتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ 3 حقیقتیں کیا ہیں میری پیاری بہنوں؟ نمبر 1، اللہ سے ڈرنا۔ ہر شخص یہ دیکھے کہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، یہ نمبر 2 ہے۔ اور نمبر 3، اور اللہ ہر عمل سے باخبر ہے، یعنی عمل کرتے وقت۔ پہلی بات اس میں اللہ کا ڈر، ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے انسان، تو ایمان لایا ہے اللہ پر، یعنی تو نے مان لیا ہے کہ تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، کائنات ساری اسی نے بنائی ہے، وہ بھی تیری خدمت کے لیے، اور وہ ہر وقت تیرے ساتھ ہے۔ اور تو نے یہ بھی مان لیا ہے کہ تو نے مر جانا ہے، اور جتنے انسان بھی مرتے جا رہے ہیں وہ سب کے سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ تم سب اس بات کو مانتی ہو نا میری پیاری بہنوں؟ تو اگلی بات آ رہی ہے کہ جب تمہارا ایمان اور عقیدہ کی آخرت ہوگی اور ایک دن ہمیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان جمع کیا۔ گویا آج، یعنی اس دنیا کی پوری زندگی آج ہے، یعنی ایک دن۔ اس کے بعد جو زندگی آئے گی اس کو یہاں بیان کیا گیا ہے، وہ کل کا دن ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، جس کل کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، جس کل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیدار بھی کر دیا، وہ بہت ہی ہیبت ناک دن ہوگا، جسے قرآن مجید میں یوں کر کے فرمایا یوم یجعل الولدان شیبا۔ سورۃ مزمل کی آیت ہے 17، پارہ نمبر ہے 29۔ وہ دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، اس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ ہی کسی کو یاد رکھے گا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دن مجھے یاد نہیں رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، نہیں،
کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ سورت معارج آیت نمبر 10 میں ہے میری پیاری بہنوں، کوئی جگری دوست اپنے دوست کو نہ پوچھے گا حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اے عائشہ، خاص طور پر اس دن 3 مقامات بہت سخت ہوں گے۔ پہلے نمبر پر نامہ اعمال کا تقسیم کیا جانا، وہ منظر بہت خطرناک ہوگا۔ ہر ایک کو انتظار ہوگا کہ نامعلوم نامہ اعمال کس ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا وہ تو خوش نصیب ہوگا۔ خوشی سے ہر ایک کو نامہ اعمال دکھائے گا، یہ دیکھو مجھے کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے۔ اس کے لیے بہت خوشی کا عالم ہوگا، اور جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا۔ اے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ منظر بہت خطرناک ہوگا، کسی کو کسی کے پہچاننے کا ہوش نہیں ہوگا۔ دوسرا خطرناک منظر، جب کہ اعمال نامے تولے جائیں گے، اس وقت ہر ایک آ کر ایک دوسرے پر اپنا حق جتائے گا۔ کوئی کہے گا اس نے میرا مال کھایا تھا، کوئی کہے گا اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، کوئی کہے گا اس نے میری چوری کی تھی، کوئی کہے گا اس نے میری غیبت کی تھی، کوئی کہے گا اس نے مجھے بے گناہ قتل کیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کی نیکیاں دوسروں کو دی جا رہی ہوں گی۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بہت ہی نازک لمحہ ہوگا جب اللہ کی عدالت ہوگی، بے لاگ عدالت ہوگی، انصاف کیا جا رہا ہوگا، اور پیسے پیسے کا حساب و کتاب ہوگا۔ اس موقع پر بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ تیسرے نمبر پر جو پوائنٹ آ رہا ہے میری پیاری بہنوں، پلسرار کا وقت ہوگا۔ اے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پلسرات بال سے بھی باریک اور تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہوگی۔ جب لوگ پلسرات کو عبور کریں گے، اکثر و بیشتر لوگ جہنم میں گرتے جائیں گے۔ کچھ خوش نصیب لوگ پلسرات کو خیر و خوبی سے پار کر کے جنت میں پہنچ جائیں گے، لیکن اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، پلسرات کا یہ منظر سب سے ہیبت ناک منظر ہوگا۔ ان 3 مواقعوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک واقعہ عرض کروں کہ ان کی باندی نے ان سے کہا کہ میں نے رات خواب میں یہ دیکھا کہ قیامت واقعہ ہو گئی ہے اور پل سراج سے لوگ گزر رہے ہیں۔ اچانک میں نے ایک بادشاہ کو گزرتے دیکھا کہ وہ پل سراج سے نہ گزر سکا اور جہنم میں گر گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو باندی سے کہا بتاؤ پھر کیا ہوا؟ باندی نے کہا پھر فلاں بادشاہ آیا، وہ بھی پل سراج سے گر کر جہنم میں چلا گیا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش آیا تو لونڈی سے پوچھا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا اے امیر المومنین، پھر آپ کی باری آئی۔ بس یہ سنتے ہی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بے ہوش ہو گئے کہ پتہ نہیں کہ میرا کیا ہوا، میں تو لائق تھا ہی نہیں کہ پل صراط کو عبور کر سکوں۔ کافی دیر بعد جب ہوش میں آئے تو کانپتے ہوئے باندی سے پوچھا کہ میرا کیا ہوا؟ تو باندی نے جواب دیا اے امیر المومنین، آپ کو مبارک ہو، آپ
پل صراط کو عبور کر کے جنت میں پہنچ گئے۔ میری پیاری بہنوں، یہ ہے کل کا دن، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ کل کی کیا تیاری کی ہے۔ جو کل کا دن ضرور آنا ہے، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور جس کی ہولناکی اور تیاری کے لیے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کو فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جلد نمبر 1، اے عبد المطلب، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ کہ میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے کس چیز کا مالک نہیں ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان والوں سے کتنے دو ٹوک الفاظ میں فرماتے ہیں کہ کل کی تیاری کرو، کل والے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ میری پیاری بہنوں، یہ ہے قرآن کی دعوت جو میں نے آپ کی خدمت میں حاضر کی۔ بتایا آپ کو کہ یہ زندگی اس لیے دی گئی ہے کہ ہم کل کی تیاری کریں۔ کل کی تیاری کا ایک ہی نسخہ ہے کہ آئیں اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ جو کچھ ہم یہاں پر آج بولیں گے وہی کچھ ہم کل کاٹیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کے دن دوسرے اپنی نیکیوں کی فصل کاٹ رہے ہوں اور ہم دوسروں کو صرف دیکھتے رہ جائیں اور صرف ایک نیکی کے لیے بھیک مانگتے رہ جائیں، ہر طرف سے ٹھوکریں کھاتے پھریں، حتیٰ کہ والدین بھی کہہ دیں کہ بیٹے آج بہت خطرناک دن ہے، بیٹی آج بہت خطرناک دن ہے۔ ہم اپنی جانوں کو بچائیں یا آپ کی جان چھڑائیں، ہر ایک کو اپنی جان چھڑانے کی پڑی ہوگی۔ اگر میدان حشر میں اپنی جان چھڑانی ہے تو اس کے لیے آج کا موقع ہے۔ اس موقع کو ضائع نہ کریں، اس بے بہار زندگی کی قدر کریں، زندگی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانیں، زندگی کے لمحے لمحے کو آخرت کی تیاری میں بسر کریں۔ ہر وقت اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے من کی دنیا کو ٹٹولیں کہ کل کے لیے تیاری کی ہے۔ یاد رکھیے، ایسے اللہ سے ہمارا معاملہ ہے جو ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ کل کی تیاری کس طرح کریں؟ ایک ہی نسخہ ہے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں۔ بڑا آسان یہ نسخہ ہے کہ ہر کام کرتے وقت سوچیں کہ اس میں کیا اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ریکویسٹ کر رہے ہیں، اس ریکویسٹ کو جانتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے صحیح کام جس طرح اللہ نے قرآن و حدیث میں بتایا ہے اس طرح کرنے والے ہوں۔ یہ ہے قرآن کی دعوت۔ آئیں مل کر ایسا ماحول بنائیں، ایسا معاشرہ تشکیل دیں جس میں ہم سب آخرت کی تیاری کر سکیں۔ اب نیا سال آنے والا ہے اور لوگ جو ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہماری ایج کسی کی 20 ہوگی، کسی کی 25 ہوگی، پر یہ دیکھیں یہ آپ کے گزر گئے، ان گزرے ہوئے دنوں میں آپ نے کیا کیا؟ اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے نفس کو ٹٹولیں اور جانیں کہ کیا جو آنے والا کل ہے یا جو گزر چکا ہے اس میں میں نے کیا کیا کام کیا، کیا اپنی زندگی کے ہر پہلو کو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارا، کہ صرف یہی کہ جب اللہ کے پاس جائیں گے تو دیکھ لیں گے؟ نہیں میری پیاری بہنوں، ہماری 25 سالہ زندگی گزر گئی، ہم اس کا محاسبہ کرتے ہوئے دیکھیں کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ اگر ہم اللہ کے پاس گئے اور ہماری زندگی میں جو اعمال ہم کر چکے ہیں
کیا ہم اس کے روبرو کھڑے ہو کر یہ کہہ سکیں گے کہ اے اللہ یہ اور یہ نیکی میں نے تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کی تھی؟ اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں اور ضرور دیکھیں کہ یہ میں نے 25 سال، 30 سال یا پچھلا سال میں نے اللہ کی فرما برداری میں گزارا، اس کی اطاعت میں گزارا، کہ ایسے ہی گزرتا ہی چلا گیا، ایک دن کے بعد دوسرا دن، اور مجھے ہوش ہی نہیں رہا۔